دی ایروگینٹ پرنسس اینڈ دی وگ۔ بہت عرصہ پہلے ایک ایسی سلطنت تھی جہاں سونا انسانیت سے زیادہ چمکتا تھا۔ وہاں ایک بادشاہ اور ملکہ حکومت کرتے تھے جو سمجھتے تھے کہ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی معافی نہ مانگنی پڑے۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک خاموش اور ٹھنڈی وادی کے قریب ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا۔ یہ گھر ایک بیوہ عورت کا تھا جو سادہ زندگی گزارتی تھی، مگر اس کا دل محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ہر صبح اس کی بیٹی ہنستے ہوئے باہر بھاگتی، ہوا اس کے بالوں سے کھیلتی اور اس کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر مسکراتی رہتی۔ ان کا گھر محض لکڑی اور مٹی کا نہیں تھا، بلکہ یادوں، محبت اور سکون کا ایک چھوٹا سا جہان تھا۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ بادشاہ کے سپاہی وہاں پہنچے۔ وہ سلام کرنے یا حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ چھیننے کے لیے آئے تھے۔ سرد آواز میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ زمین اب بادشاہ کی ہے۔ بیوہ عورت گھٹنوں کے بل گر پڑی اور رو کر بولی، یہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ اس کی بیٹی ماں سے لپٹ کر رونے لگی، مگر شاہی حکم کے سامنے رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلے دن وہ بیوہ دوبارہ محل کے دروازے پر پہنچی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ غصہ تھا۔ وہ چیخ کر بولی، تم نے میرا گھر چھین لیا، تم نے معصوموں کو رون دیا اور تم نے ہمارے دکھوں کا مذاق اڑایا۔ سپاہی اسے خاموش کرانے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے آخری بار پوری طاقت سے کہا، تمہاری اولاد وہ سب کچھ اٹھائے گی جو تم نے کیا ہے۔ تمہاری خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ بادشاہ نے بالکنی سے ہنستے ہوئے کہا، اس عورت کو قید خانے میں ڈال دو، اور یوں اس کی آواز کو پتھروں کے نیچے دبا دیا گیا۔ سال گزرتے گئے، لوگ سب کچھ بھول گئے، مگر تقدیر کبھی بھی نہیں بھولتی۔ ایک دن محل میں خوشی کا سماں تھا۔ ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ارلا رکھا گیا۔ وہ بچی عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے بال نیلے تھے، نرم اور چمکدار، جیسے ان میں خود روشنی ہو۔ لوگ اسے معجزہ اور برکت سمجھنے لگے۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب بات ہونے لگی۔ پہلے ارلا کا ایک بال گرا، پھر دوسرا، پھر آہستہ آہستہ اس کے بال کم ہوتے گئے۔ دربار میں سب لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، مگر جو سچ بولنے کی ہمت کرتا اسے خاموش کرا دیا جاتا۔ آخر کار جب کوئی حل نہ نکلا تو محل نے سچ کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ دور دراز کے علاقوں سے ماہر کاریگر بلائے گئے۔ انہوں نے ریشم اور نایاب دھاگوں سے ایک ایسا نیلا وگ تیار کیا جس نے حقیقت کو چھپا دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے حکم دیا کہ اس راز کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ سونے اور خوف نے سب کی زبانیں بند کر دیں۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی ارلا بڑی ہوتی گئی۔ دنیا کی نظر میں وہ حسین، باوقار اور کامل تھی، مگر اس خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتی، ان سے عزت نہیں بلکہ خوف چاہتی تھی۔ دوسری طرف سلطنت کے ایک خاموش کونے میں اسی بیوہ کی بیٹی اب جوان ہو چکی تھی۔ اس کے پاس نہ محل تھا نہ دولت، مگر اس کے پاس یادیں تھیں، وہی یادیں جو سچ کو زندہ رکھتی تھیں۔ تاج پوشی کے دن پورا شہر جمع تھا۔ شہزادی ارلا سونے اور ریشم کے لباس میں جلوہ افروز تھی اور اس کے نیلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ اچانک تیز ہوا چلی اور لمحہ بھر میں سب کچھ بدل گیا۔ ارلا نے اپنے بال سنبھالنے چاہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا وگ ہوا میں اڑ گیا اور جا کر ایک عورت کے قدموں میں جا گرا جس کے بال جامنی رنگ کے تھے۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ ارلا کانپتے ہوئے بولی، نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر سچ وہاں سب کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک عورت آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور بولی، تم نے اپنی عزت اس چیز پر بنائی جو تمہاری تھی ہی نہیں۔ ملکہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے وہی دن یاد آ گیا جب اس نے ایک بیوہ کو بے گھر کیا تھا۔ ارلا خوف اور الجھن میں اپنے والدین کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہوا تھم گئی، مجمع خاموش تھا، اور پہلی بار اس سلطنت نے سچ کو دیکھ لیا۔
اور اسی دن ایک چیز بدل گئی، نہ طاقت سے نہ خوف سے بلکہ حقیقت سے، کیونکہ کبھی کبھی سب کچھ ہو کر ہی انسان کو سچ دکھائی دیتا ہے، اور اصل تاج سونا نہیں بلکہ عاجزی ہوتی ہے۔